تو صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب تو بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور کچھ کسی کو فیور دی جا رہی ہے اور باقی کسی کو فیور نہیں دی جا رہی، تو ویسے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کا صرف بلاول سیکٹر جو ہے وہ اور آپ کے خیالات ملتے جلتے ہیں، تو آنے والے ایسا نہ ہو دنوں میں کہ آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کر لیں۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے پنچوتا صاحب؟ میرا خیال پنچوتا صاحب کو میری آواز ہی نہیں آ رہی۔ جی آپ سے جی آپ نے کیا گزارش کی ہے سر؟ کیا آپ نے حکم کیا؟ سر سوال یہ ہے سمپل کہ اب بلاول بھٹو صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جا رہا، کچھ کو فیور دی جا رہی ہے، کچھ کو فیور نہیں مل رہی، تو میرا سوال یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بلاول بھٹو صاحب اور عمران خان صاحب آنے والے دنوں میں سیاسی اتحادی ہو جائیں ایک دوسرے کے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نہیں سمجھتا، کیونکہ جتنی میری ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے اس حوالے سے میں نے واضح طور پر کیٹیگوریکلی پوچھا ہے اور لاسٹ ٹائم بھی یہ بات کی ہے کہ کوئی اس حوالے سے کیا جو خبریں چلائی جا رہی ہیں، ایک بندہ آیا ہے، ملا ہے، گئے ہیں، کسی نے بات کی ہے، تو واضح طور پر خان صاحب کا موقف تھا کہ میری پارٹی، میں نے پہلے بھی ہمیشہ جو ہے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کے حوالے سے میسج بھجوایا ہے اور وہ بالکل میرا کلیئر کٹ ہے، اس کے حوالے سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اگر خان صاحب نے بیٹھنا ہوتا تو اس وقت ہی بیٹھ جاتے جب حکومت گرانے کی باتیں کی جا رہی تھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ میں نہیں سمجھتا کہ کسی طرح سے خان صاحب جو ہے وہ نیکسٹ جو ہے حکومت میں یا کوئی ایسی بات کریں۔ ٹھیک ہو گیا۔ افران صاحب یہ فرمائیے سر، یہ ویسے میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں بہت زیادہ ریزرویشن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی، دونوں کی، اور دونوں کا خیال یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ فیور دی جا رہی ہے۔ اب تو بلاول بھٹو صاحب اوپنلی بول رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، فیور تو والا معاملہ جو ہے وہ میرا نہیں خیال، ہو سکتا ہے ان کا، انہوں نے ایگزیکٹلی نام تو ہمارا نہیں لیا تو اس لیے میں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے، اور کس کے بارے میں خود ہی بتائیں گے۔ لیول پلینگ فیلڈ کس کے لیے؟ نہیں، لیول پلینگ فیلڈ جو ہے ہو سکتا ہے ان کا مطلب ابھی بھی پی ٹی آئی کے لیے کیا کہتے ہیں شاید کہیں نرم گوشہ کہیں پایا جاتا ہے۔ میں وہ تو اندر ہے بھائی ان کے تو لیول پلینگ قائدین سے ہمارے لیے کیا ایک بھی بندہ باہر نہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ دیکھیں ہمیں کیا وہ ہمیں ہوگا ہمارا تو پنجوتا صاحب نے سنا نہیں کہ ایک طرف یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف یہ ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ دوسری طرف گیا، یہ تو جو بویا وہ کاٹ رہے ہیں۔ جب آپ نے دوسرے لوگوں کو بند کیا تھا تب آپ بڑے ٹھاٹے مارتے تھے، آج اپنے بھی آئیے تو آپ کے رونے نکل رہے، اور آپ کو آج ایکس پرائم منسٹر یاد آیا جب میاں نواز شریف ایکس پرائم منسٹر تب یاد نہیں آیا آپ کو۔ آج آپ جو ہے آج آپ کو جو ہے وہ عالم، آپ دیکھیں نا، انسان اگر ایم کو کی جنت میں رہنا چاہے تو اس کو کوئی نکال تو سکتا نہیں ہے۔ عالم اسلام کے لیڈر کا حال یہ تھا کہ کوئی اس سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی اس کا فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو فورن پالیسی بلنڈر عمران خان نے مارے ہیں، جس کی وجہ سے آج پاکستان اتنی مشکلات میں ہے، اس کو ٹھیک کرتے کرتے پتہ نہیں کتنے سال لگیں گے، مگر آپ کہیں گے عالم اسلام کا لیڈر ٹھیک ہے، پھر مکمل آزادی اگر چاہیں گے تو یہ تو پھر وہ مکمل آزادی کس سے چاہ رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں مکمل آزادی جو ہے وہ 1.5 سال پہلے کہاں تھی مکمل آزادی، جب وزیر اعظم خود بنے ہوئے تھے؟ مکمل آزادی جو ہے وہ 2017 میں نہیں یاد آئی، جب پاناما کا کیس آیا، جب آر ٹی ایس کو بٹھایا 2000، تب نہیں یاد آئی آپ کو؟ آج آپ کو ایک دم سے یاد آنی شروع ہو گئی آزادی۔ پھر یہ میرے بھائی بیچارے ان کو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ عمران خان ہے کیا چیز۔ ان کو سمجھ، یہ جو پنجوتا صاحب ہے ہمارے، ان کی پارٹی کے اندر میں ابھی آپ کو میں دلیل سے بتاؤں گا، میں دلیل سے آپ کو بتا دوں گا کیوں انہیں سمجھ نہیں آئی۔ عمران خان نے ان کو کہا کہ میں پیپل پارٹی کے ساتھ نہیں جاؤں گا، یہ بیچارے سیدھے ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں جائیں گے۔ اور بھائی عمران خان اپنا مفاد دیکھتا ہے، وہ یہ کہتا تھا پرویز مشرف نہیں پرویز رشید پنجاب کا سب سے بڑا، نہیں جو پرویز الہی پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، ایم کیو ایم سے میں بات نہیں کروں گا، میں یہ جو ہے ٹیررسٹ ہیں، ان کے خلاف میں، اور جا کے ان کو اتحادی بنایا اور اپنی پارٹی کا صدر بنا دیا پرویز الہی۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں ایم کیو ایم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے چارٹر میں جائیں گے نا، جواب آپ کے پاس بھی کوئی نہیں۔ چارٹر آف ڈیموکریسی ہم نے کیا نا، سر اس کے بعد 6 لڑائیاں کی آپ نے، لڑائیاں کی، لیکن ہم نے 18ویں ترمیم بھی کی نا، پھر کیا کہتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ ہم نے اس جو کیا کہتے ہیں فاشسٹ انسان تھا عمران خان، اس کو ڈسلوج بھی کیا نا پھر ہم نے مل کے۔ بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی علیحدہ ہے، ہمارے ایجنڈے علیحدہ ہیں، ہماری سوچ علیحدہ ہے، ہمارے ووٹر علیحدہ ہیں، تو ہم پرو ڈیولپمنٹ زیادہ ہیں، وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، تو وہ لیفٹ کی پارٹی، ہم رائٹ کی پارٹی، تو یہ تو ہمارا علیحدہ ہمیشہ سے رہا ہے اور آگے بھی
جو ہے وہ تلخیاں شاید بڑھیں. تو آپ لیکن بنیادی بات آپ کو فیور نہیں کر رہی, لیول پلینگ فیلڈ ہے سب کے لیے برابر ہے. میری گزارش سنیں, ہمیں اتنی زیادہ فیور اگر مل رہی ہے نا, کیا کہتے ہیں, تو آپ مجھے بتا دیں یہ جو پچھلے جو 63A کا فیصلہ آیا وہ ہمیں فیور ملی تھی, مجھے اس کا کوئی بتائیں نا. کیا کہتے ہیں یہ جو پنجاب کے اندر ہمارا ستیہ ناش کیا, یہ ہمیں فیور دی گئی. وہ حمزہ بیچارہ وہ 100 یونٹ فری کرتا تھا, اگلے دن کوٹیں اڑا دیتی تھی, یہ ہمیں فیور مل رہی تھی. ہمیں تو 2017 سے جو روڑا لگنا شروع ہوا آج تک نہیں رکا. اچھا یہ بات درست ہے کہ آپ عمر عطاب بندیال صاحب کے ریٹائرمنٹ کا انتظار کر رہے تھے, وہ جائیں گے تو یہ سب آئیں گے؟ نہیں تو 21 اکتوبر کو آ رہے ہیں, وہ بھی اعلان ہوا ہے, تو وہ تو بہت آگے, سپٹمبر کے بعد ہی آ رہے ہیں. وہ تو ہم اپنے دیکھیں, ہم نے یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن بھی ہے, میں آپ کو بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں. یہ خالی جو ہے یہ اور بھی معاملات ہیں, لیکن اٹس اے پولیٹیکل ڈیسیجن, ہم اپنی تیاری دیکھ رہے ہیں. اس سے پہلے میاں صاحب جو ہے 15 سپٹمبر کو آنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے ٹکٹ بک کروا دیا تھا. 4 ستمبر کو بھی تھا, وہ 4 تاریخ کو بھی تھا, 15 ستمبر کو بھی تھا. لیکن دیکھیں میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ معاملات تبدیل ہوتے ہیں, اس کے حساب سے بعض اوقات آپ کو ریویو کرنے پڑتے ہیں اپنے ڈیسیجن, اور یہ بڑا عام ڈیسیجن ہے ہمارے لیے. اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے ہمارا اگلا الیکشن, اس پہ ڈیپینڈنٹ اور بہت ساری چیزیں, اس ملک کا مستقبل ڈیپینڈنٹ ہے, تو ہمیں بڑا احتیاط سے لینا پڑے گا. ملک صاحب ایک آپ نے ٹویٹ بھی کیا ہے, ری ٹویٹ کیا ہے, یہ نیوز کی خبر ہے, اور اس کے اندر آپ نے کہا ہے کہ جو پچھلے دنوں میں جو بینچز بنے تھے ان کے اوپر آپ نے ایک پوری رپورٹ بنائی ہے کہ جس کے اندر سب سے زیادہ جو پولیٹیکل کیسز ہیں وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے ہیں, 63 ہیں, یعنی ٹوٹل 134 کیسز تھے پولیٹیکل, اور ٹوٹل جو ہے نا 1957 کیسز ہیں, اور یہ 31 دسمبر 2016 سے لے کے 30 جون 2023 تک کا ڈیٹا ہے. اور اس میں ٹوٹل جو کیسز ہوئے ہیں 1957, سپریم کورٹ آف پاکستان نے 134 سیاسی کیسز تھے, اور ان کے اندر جو بینچز بنے سب سے زیادہ بینچ جو تھا وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا 63 ان کے پاس کیسز آئے, جسٹس عمر عطاب بندیال صاحب کے پاس 52 آئے, جسٹس منیب اختر صاحب کے پاس 22 آئے, جبکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس صرف 11 کیسز آئے. تو پورا ڈیٹا جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے نکالا ہے اور اس کو ریلیز کیا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو وہ کریں گے کیا آئندہ, کیونکہ ججز تو ہیں یہ وہاں پہ. دیکھیں ایک تو یہ ڈیٹا 3 وکلاء کی یہ ریسرچ ہے, صلاح الدین احمد فارمر سندھ ہائی کورٹ بار کے صدر, وہ انہوں نے اس میں یہ بڑے عرصے سے وہ اس پہ کام کر رہے تھے. اس سے بڑا واضح ہو گیا ہے کہ جو چیف جسٹس کے اختیارات ہیں, بینچ بنانا اور کیس فکس کرنا, یہ ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس میں ٹرانسپیرنسی لانے کی ضرورت ہے. اور 6 سال سے جو کچھ ہوتا رہا اس میں ہم خیال ججز کو بٹھا کے ہر چیف جسٹس نے اپنا ایجنڈا پورا کیا. 3 چیف جسٹس آئے ہیں اس دوران 6 سالوں میں. بالکل, گلزار صاحب بھی. اب گلزار صاحب نے جو انکروچمنٹ ڈرائیو شروع کی ہوئی تھی کراچی میں, مزے کی بات ہے کہ کراچی کا جج ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا, وہ یہاں سے پنجاب سے 2 ججز لے کے جاتے تھے اور وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر وہ نسلہ ٹاور بھی انہوں نے کروایا. تو یہ ایک انفارچونیٹ ہے کہ جو انصاف کی بات سپریم کورٹ میں ہوتی ہے, لیکن جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کو انصاف نہیں مل رہا. اور امید یہی ہے کہ جسٹس قاضی فیصل کیونکہ خود وکٹم رہے ہیں تو یہ وہ آگے نہیں کریں گے, وہ کم از کم رولز ریگولیشن بنائیں گے, اور جو چیف جسٹس کے اختیارات ہیں ان پہ کوئی ٹرانسپیرنسی چیک ہونا چاہیے. پولیٹیکل کیسز کی ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کے لیے بھی میکانزم فل کورٹ بنا دیا جائے, فل کورٹ سارے ججز بیٹھ جائیں, 2 کے بعد جب سارے عام دیکھیں نا فل کورٹ اگر بنے گا تو باقی کیسز 56,000 کیسز ہیں ان کو کون 2 بجے چوہی صاحب 1:30 بجے کیسز ختم ہو جاتے ہیں عام آرڈنری, ان کے بعد اس کے بعد بینچ بن جائے, گھنٹہ 1.5 روز سماعت شروع کر دیں. اور کئی طریقے ہیں, چلیں اگر سینیٹی میں 5 ججز بڑے جو سینئر ہیں ان کو بینچ بنا دے, پک اینڈ چوز نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جسٹس بندیال نے, جسٹس ثاقب نثار اور گلزار احمد, انہوں نے پک اینڈ چوز کر کے اپنے ہم خیال ججز کو بٹھا کے سارا ایجنڈا چلایا, جس کا نقصان ادارے کو ہوا. اس وقت سپریم کورٹ کی ججمنٹ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہو رہی؟ سب سے زیادہ ریزسٹنس باہر سے نہیں اندر سے آئی سپریم کورٹ. سپریم کورٹ کے ججز نے کہا 4 ججز کے مقابلے میں ججز کھڑے ہو گئے. بالکل, یہ واضح ہے. اب یہ چیف جسٹس بندیال صاحب نے اس دن تقریر میں کہا کہ جی یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے یہ کیا وہ کیا. دیکھیں ان کو تو موقع فراہم کیا گیا, لیکن 4-3 کی ڈیبیٹ تو سپریم کورٹ کے اندر سے ججز نہیں, اندر سے سٹارٹ ہوئی. بالکل, اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوئیں. اور یہ جو 1 مین شو کی بات, جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ سپریم کورٹ 1 مین شو نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب تک ود ان سپریم کورٹ نہیں ٹھیک ہوں گی تو حالات نہیں ٹھیک ہوں گے. پورا ٹینور میں جسٹس بندیال صاحب نے ایک میٹنگ بھی نہیں کی فل کورٹ, اگر کرنی چاہیے تھی. اور اگر بینچ میں بٹھا دیتے قاضی فائصہ صاحب, ان کا کنڈکٹ بھی لوگوں کے سامنے ہوتا کہ جی وہ کس طرف ہے, پرو نون ہے, اینٹی پی ٹی آئی ہیں, جو بھی ہیں سامنے آ جاتا. اب 4 سال سے وہ کسی بڑے ہائی پروفائل کیس میں وہ کسی حصہ ہی نہیں رہے. اگر کوئی رہے ہیں تو وہ پہلے ہی کوئی کنٹروورسی تھی, یا فوجی عدالتوں میں سویلین ٹرائل کے حوالے سے